الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عربی زبان کے کچھ بنیادی قواعد ہم سیکھ رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ اسم کی گفتگو میں کہ اسم کو ہم چار جہتوں سے دیکھتے ہیں۔ واحد، تثنیہ اور جمع میں سے کوئی ایک ہوگا، وہ لازمی طور پر مذکر یا مؤنث ہوگا، اسی طرح مرفوع منصوب مجرور میں سے کسی ایک حالت میں ہوگا، اور معرفہ یا نکرہ ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے، یعنی ہر اسم میں ان چاروں میں سے ایک نہ ایک چیز پائی جائے گی ہر حالت میں۔ تو ہمیں ہر اسم کو دیکھتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، معرفہ ہے کہ نکرہ ہے، واحد، تثنیہ، جمع میں سے کون سا ہے، مرفوع منصوب مجرور میں سے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے یہ کچھ محنت کی تھی، مشق کی تھی کہ کس طریقے سے ہم جوڑتے ہیں مذکر مؤنث، چاروں چیزوں کو اگر ساتھ رکھنا چاہیں تو کس طرح ان کے فارم بنتے ہیں۔ تو دو چار لفظوں کو تو ہم نے خود بنایا تھا اور کوشش کی تھی ساتھ۔ آج آپ کو یہ کچھ ہوم ورک ہے کرنا ہے اگلے ہفتے تک انشاءاللہ تعالی۔ مثلا ایک لفظ ہے جاہل، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں جاہلن۔ جاہلن کا مطلب عالم کی ضد ہے، جس کو کچھ معلوم نہ ہو، جس میں جہل ہو، اگنورنٹ جس کو معلوم نہ ہو، جاہل وہ جس کو علم نہ ہو کسی چیز کا، تو اس کے لیے بولتے ہیں، جس بھی بات سے جاہل ہو۔ اور اس میں ایک بس نئی بات کا اضافہ کریں گے کہ اب تک ہم جمع مکسر کی مؤنث کے حوالے سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس میں ایک خاص کانسیپٹ آتا ہے غیر منصرف کا، تو وہ ابھی آپ خالی ذہن میں رکھیے کہ غیر منصرف بھی کوئی چیز ہے، وہ کیا ہے جب آئے گی تو بتاؤں گا، لیکن بس ابھی خالی اس کا تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہوئے، غیر منصرف کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نام، ایسا اسم کہ جو دو زبر، دو زیر، دو پیش کو قبول نہ کرتا ہو اور زیر کو قبول نہ کرتا ہو۔ بس اتنا یاد رکھیے کہ اس پر دو پیش کی جگہ ایک پیش آئے گا، دو زبر کی جگہ ایک زبر آئے گا، اور دو زیر کی جگہ بھی ایک زبر آئے گا۔ زیر آئے گا ہی نہیں، نہ دو زیر آئیں گے نہ ایک زیر آئے گا، اس کی جگہ بھی زبر آتا ہے۔ بہرحال یہ آپ اس کو ذہن میں رکھیے، تو میں نے خالی اشارہ کر دیا۔ تو اب آپ کوشش کر کے اس ڈبے کو اپنے طور پر فل کیجئے گا جب بھی آپ کو موقع ہو، پورے ہفتے میں 3-4 دن میں جب تک ہو جائے، کہ ذرا دیکھیں کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں۔ معرفہ نکرہ کا خیال کرتے ہوئے، مذکر مؤنث کا خیال کرتے ہوئے، مرفوع منصوب مجرور کا، واحد تثنیہ جمع کا، جمع مکسر جمع سالم دونوں کا، تو اس کو فل کیجئے گا۔ ایک ہوم ورک یہ ہے۔ دوسرا ہوم ورک یہ بھی ہے، یہ خالی جگہ ہے جن کو آپ پر کیجئے۔ اساتذہ جمع ہے استاد کی، جمع مکسر۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ کو ان کے لیے کوئی ایک صفت لگانی ہے، یعنی کوئی ایسی بات لے کر آنی ہے، یا تو آپ صفت لگا دی اور آگے کچھ کر دیے، یا یہ کیجئے کہ ان کی خبر لگا دی۔ تو زیادہ آسان ہوگا کہ خبر لگا دی جائے، کہ یہ مبتدا بنا دیں معرفہ ہونے کی وجہ سے، اور آگے ان کے بارے میں خبر لگائی کہ استاد یعنی ٹیچرز، اور یہ مذکر لفظ ہے، دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے لیکن مذکر ہے یہاں پر جمع کے طور پر۔ اس میں جو تا گول آ رہی ہے آخر میں، یہ جمع کی علامت ہے۔ تو اب اس کا آپ کو کوئی ایک خبر لگانی ہے، مثلا یہ کہ استاد سارے موجود ہیں، یا غائب ہیں، یا کھڑے ہیں، یا بیٹھے ہیں، تو جمع کا صیغہ۔ اسی طرح تلامذہ، یہ تلمیذ کی جمع ہے شاگردوں کے لیے۔ تلمیذ وہ کیا کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، غائب ہیں، حاضر ہیں، محنتی ہیں، مجتہد، تو اس کا کچھ لگائیے۔ اسی طرح نیچے والے میں، اس میں بھی آپ کو مبتدا لگانا پڑے گا کہ کوئی چیز، کوئی خاتون واحد ہے نا، جالستن سے پتہ چل رہا ہے بیٹھی ہوئی ہے، الگ علل سم تھنگ، کسی چیز پہ بیٹھی ہوئی ہے، تو استانی بیٹھی ہوئی ہے، والدہ بیٹھی ہوئی ہے، بلی بیٹھی ہوئی ہے، کوئی بھی چیز بیٹھی ہوئی کس پر۔ اسی طرح آیا، کون آیا، جو بھی آیا اس کا نام لکھ دی، کوئی نام ہو سکتا ہے، کوئی مذکر نام، یا یہ کہ کوئی بچہ، کوئی مرد۔ راکبن، سوار ہوتے ہوئے، کس پر، گھوڑے پر، اونٹ پر، گدھے پر، تو وہ لکھ دیجیے آگے۔ ان کی اعرابی حالت کیا ہوگی۔ آنے والا چونکہ کام کر رہا ہے، آنا اس کا کام ہے تو فاعل ہے، فاعل مرفوع حالت میں ہوگا تو وہاں وہ مرفوع آئے گا۔ اوپر والے میں مبتدا ہے تو وہ بھی مرفوع ہوگا۔ الاساتذہ کے بعد جو خبر لائیں گے وہ بھی مرفوع ہوگی، کیونکہ خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ تلامذہ کے بعد جو خبر لائیں گے وہ بھی مرفوع ہوگی، لیکن نکرہ ہوں گی دونوں۔ تو یہ سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے نیچے تک دیکھتے جائیے اور ذرا ذہن لگائیے کہ کچھ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ایک مجھے تھوڑی سی اسسمنٹ میں آسانی ہوگی کہ کچھ لوگ اگر یہ کر کے اپنا دکھائیں، پرائیویٹلی بھیج دیں یا گروپ میں بھیج دیں، یہی ہے کہ اپنے پاس کر کے رکھ لیں، پھر ہم اس کو جب اگلے سبق میں ساتھ سالو کریں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا اس میں سے، تو اپنے آپ کو خود اسیس کر کے مارکس دے لیجیے گا
تو انشاءاللہ تعالیٰ اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں تک کھڑے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کتنی محنت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کا ہوم ورک ہے. یہ ہم ساتھ ابھی کر لیتے ہیں. The boy's name is حامد، یعنی لڑکے کا نام حامد ہے. لڑکے کا نام مضاف مضاف الیہ ہے، حامد ہے. تو لڑکے کا نام کیا ہوگا؟ اسم الولدی ہے نا، مضاف مضاف الیہ ہوگا. یہ اسم الولدی، پہلے نام آئے گا پھر ولدی ہے نا، پہلے مضاف آتا ہے پھر مضاف الیہ. تو اسم الولدی یہ مبتدا ہو گیا، حامد، حامد اس کا نام ہے. اسم الولدی حامد، دونوں کے دونوں مضاف مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی معرفہ ہے اور یہ بھی معرفہ ہے. تو دونوں معرفہ ہو سکتے ہیں جب اس میں شک نہ ہو کہ یہ صفت ہوگی، کیونکہ حامد نام ہے تو پتہ چل رہا ہے، اس میں شک تو نہیں ہے کہ یہ صفت ہوگی، اس لیے اسم الولد حامد مبتدا خبر بن جائے گا. دے آر گوئنگ ہوم، وہ گھر جا رہے ہیں. دے کے لیے کیا بولتے ہیں؟ آپ نے پوری گردان پڑھی ہوئی ہوا ہما ہم کی، تو ہم ہے نا، وہ سب مردوں کی بات ہو رہی ہے، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، ہننا بھی کر سکتے ہیں. تو دے آر گوئنگ ہوم، تو ہم جانے والوں کو کیا بولتے ہیں؟ ذاہبون، ذاہبون. کہاں جا رہے ہیں؟ گھر. الی البیت، گھر جا رہے ہیں. الی کی وجہ سے بیتی زیر کے ساتھ آئے گا مجرور حالت میں. وی آر سٹنگ ان دا مسجد، ہم کے لیے کیا لگاتے ہیں؟ ہوا ہما ہم ضمیر میں سے نحنو، نحنو. بیٹھنے والوں کو کیا بولتے ہیں؟ جالسون، نحنو جالسون. فی المسجد، ان دا مسجد. فی المسجد، مسجدی. فی حرف جر ہے تو مسجدی ہو جائے گا. The goat's milk is for the girl, for the girl. تو goat's milk یا milk of goat، تو مضاف مضاف الیہ ہے. یہ تو کیا کہیں گے؟ لبن الشاتی، شات کہتے ہیں بکری کو، تو لبن الشاتی مضاف مضاف الیہ، اس لیے مجرور ہے الشاتی. لبن الشاتی للبنتی، صحیح ہے، للبنت بچی کے لیے ہے، لام حرف جر ہے، للبنتی، اس لیے بنتی زیر مجرور کے ساتھ آئے گا. The obedience of Allah is in the obedience of the messenger. اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت میں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے. تو اطاعت، الاطاعت اردو میں بھی بولتے ہیں، اس کو ہم اطاعت بولتے ہیں اکثر لوگ، لیکن اطاعت لفظ نہیں، اطاعت ہے. اطاعت، تو اطاعت اللہ فی اطاعت الرسول. اطاعت بولے یا طاعہ بھی صحیح ہے، طاعت بغیر حمزہ کی بھی آتا ہے، اطاعت اور طاعت دونوں ٹھیک ہے. طاعت اللہ فی طاعت الرسول، تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے. اطاعت اللہ فی اطاعت الرسول، فی کی وجہ سے اطاعت الرسول ہو جائے گا، بعد والا اطاع حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو جائے گا، زیر والا ہو جائے گا. عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. تو عائشہ، اب اسی سے ہم بدل بنا رہے ہیں، اس کی گویا صفت لگا رہے ہیں. بنتو عائشہ بنتو ابی بکر، بنتو کے بعد ابی لائے، ابی اس لیے کہ یہ مجرور حالت میں ہوتا ہے. ابو مرفوع، ابا منصوب اور ابی مجرور. یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے. ان کو اسماء ستہ مکبرہ کہتے ہیں، اسماء ستہ مکبرہ. تو یہ جب مرفوع اسٹیٹ میں ہوتے ہیں تو ابو واو کے ساتھ ہوتا ہے، ابو بکر. منصوب ہوتے تو ابا بکر، اور مجرور ہوتے تو ابی بکر. تو اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ناموں میں کبھی ایسے کبھی ویسے کیوں آتا ہے. ان ابی بکر، وہاں ابی کیوں لگاتے ہیں؟ ان ابی ہریرہ. تو اس طرح رأیت ابا ہریرہ، میں نے ابو ہریرہ کو دیکھا. تو جب وہ مفعول ہوگا تو منصوب، منصوب حالت میں الف کے ساتھ، مرفوع حالت میں پیش کے ساتھ، اور مجرور حالت میں یا کے ساتھ. تو عائشہ بنت ابی بکر، مضاف مضاف الیہ، بنتو کا مضاف، بیٹی ابو بکر کی. تو بنتو ابی بکر، یہ تو ہو گیا پورا مبتدا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. زوجۃ محمد، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے. زوجۃ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. عائشہ بنت ابی بکر زوجۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہی از دا سن آف دا لیڈر، وہ امیر کا بیٹا ہے، گورنر کا، امیر کا. ہوا، ہی کے لیے ہوا، ہوا ہما ہم ہے نا، ہوا ابن، ہوا ابن، ابن ابن الامیر، الامیر.
हुआ इब्नुल अमीर, वो अमीर का बेटा है। द एंगर ऑफ अल्लाह इज ऑन द ऑप्रेसिव किंग, अल्लाह का गजब होता है जालिम बादशाह पर। तो मुजाफ मुजाफिल है, अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह का गजब है ना। तो गदबुल्लाही होता उस पर होता है, तो अला, अब ये क्या है, मारिफा होगा क्योंकि द लगा हुआ है, और मलिक कहते हैं बादशाह को, तो अल मलिकी, और ऑपरेसिव के लिए अव्वालिमी। गदबुल्लाही अलल मलिकी अव्वालिमी, वालिम जालिम जिसे हम कहते हैं जालिम, जालिम बादशाह पर, द की वजह से अल भी लगाया दोनों पे, मौसूफ सिफत बनेंगे ये दोनों, क्योंकि वो बादशाह की सिफत बयान कर रहा है। The ignorant one is not like the learned one. So जो आदमी जाहिल हो वो उसकी तरह नहीं होता जो आलिम हो। So अब नहीं होता, तो नहीं बनाने के लिए आपने क्या पढ़ा है, क्या लगाते हैं, लैसा या मा लगाते हैं। तो लैसल जाहिलु का आलिम, लैसल जाहिलु, जाहिल नहीं होता, द जाहिल, द इग्नोरेंट की वजह से द जाहिल, अल जाहिल, लैसल जाहिलु का मीन्स, का मतलब होता है लाइक, मिसाल। तो कल आलिम, आलिम की तरह नहीं होता। आलिमी का भी हरफ जर है, तो उसको मजरूर कर देगा। द फ्रेग्रेंस इज नॉट फॉर द बॉय, ये भी नहीं है, तो नहीं के लिए लगाएंगे क्या, लैसत तय्यिबु, खुशबू के लिए तय्यब। एक तो है तय्यब, तय्यब माने होता है अच्छा, पाकीज़ा, लेकिन तय्यब, तय्यब वो भी तौ से लिखते हैं, तय्यब के माने खुशबू। तो लैसत तय्यिबु लिल वलदी, लड़के के लिए नहीं है, लिल वलदी। शी इज द डॉटर ऑफ हामिद सन, शी के लिए आप पढ़ चुके हैं गर्दान में, हुआ हुमा हुम हिया, तो हिया डॉटर ऑफ हामिद सन, हिया इब्नतु या बिंतु, दोनों तरह ठीक है, हिया बिंतु, वलदु, वलदी हो जाएगा, बिंतु के बाद मुदाफ इलैह बनेगा वलदी हामिदिन, हिया बिंतु वलदी हामिदिन, या बिंतु इब्नी हामिदिन, हामिद के बेटे की बेटी। हिया इब्नतु या हिया बिंतु वलदी हामिदिन, हिया बिंतु इब्नी हामिदिन, दोनों तरह ठीक है। ठीक है, ये सारी आपने कर ली प्रैक्टिस, इसको एक दफा खुद भी देख लीजिएगा और दोबारा। अच्छा, ये वाला मैं वो बनाना भूल गया, एम्प्टी करना, चलिए तो आपके सामने ही लिखा हुआ है तो आसान हो जाएगा। ऊंचा पहाड़, जबलुन तवीलुन, जबलुन तवीलुन, ये क्या है, मौसूफ सिफत। कैसे पता चला, दोनों नकिरा है, दोनों मुजक्कर है, दोनों वाहिद है, और दोनों मरफू है, दोनों पर पेश आ रहा है ना तनवीन, तो एक ही करस्पॉन्ड कर रहे हैं, हर चीज में एक जैसे हैं बिल्कुल, चारों उन्वानात से, तो ये क्या हुआ, मौसूफ सिफत, मुरक्कब नाकिस की किस्म। दो पिछले 2 महीने, ये भी देखिए 2 महीनों की सिफत आ रही है, अशहरानी, द की वजह से अशहरानी, मरफू हालत में शहर की तस्निया क्या आएगी, आनी, आनी ऐनी ऐनी, तो अशहरानी, शहर कहते हैं महीने को, उर्दू में जो हम शहर कहते हैं जिसको, उसके लिए अरबी में बलद होता है, यहाँ शहर, शहर, शहरु रमज़ान, आपने कुरान में पढ़ा है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, तो शहरानी 2 महीने। अल मादियान, मादियान गुजरे हुए, गुजर चुके हैं। शहर के बाग वसी हैं, कुशादा हैं, तो बुस्तान कहते हैं बाग को, और उसकी जमा है बसातीन, बसातीन ता से, सॉरी, बसातीन, बुस्तान की जमा बसातीनुल बलदी, मुदाफ मुदाफ इलैह, शहर के, बल्कि अगर जमा है तो बसातीनुल बिलादी होना चाहिए, क्योंकि वो सिटीज है, जमा है, तो उसको भी अगर बिलाद कर दे तो ज्यादा अच्छा है, बसातीनुल बिलादी, तो यहाँ पर एक अलिफ और आ जाना चाहिए, बसातीनुल बिलादी वासिअतुन, बसातीनुल बिलादी
वासिअतुन, वासिअतुन वाहिद मुअन्नस का सीगा लाए क्योंकि बसातीन जमा गैर आकिल है। शहरों के बागात या बाग जितने जमा के तौर पे हम कहेंगे बागात कुशादा है। वासिअतुन गैर आकिल होने की वजह से वासिअतुन वाहिद मुअन्नस का सीगा लाए। मक्का और मिस्र इजिप्ट के दरमियान बड़ा लंबा फासला है, लंबा फासला है। बैन मक्का अल मुकर्रमत मक्का मुकर्रमा व मिस्र और मिस्र के दरमियान बैना मीन दरमियान मसाफतुन तवीला या फासिलतुन तवीला। फासिला लंबा फासला है, फासिलतुन तवीला या मसाफतुन तवीला लंबी मसाफत है, लंबा फासला है। मैंने दो बहते दरिया देखे, रअयतु मैंने देखे, रअयतु रअयता तूने देखे, जैसे अंता में होता है। रअयती तू एक औरत तूने देखी। तो कुरान में जो है अरअयतल्लज़ी क्या तूने देखा, आ सवाल के लिए आता है, हल भी आता है, आ भी आता है। तो अरअयता क्या तूने देखा, तो रअयतु मैंने देखा, रअयना हम सब ने देखा। वही जो गर्दान है आपकी अबदा अबदा वाली, उसी में रआ रआया इस तरह से, रअौ रअत इस तरह से चलेगा। खैर रअयतु मैंने देखा, नहरैनी अब दो दरिया, नहरैन नहरान की जगह तस्निया आता है आनी ऐनी ऐनी से, नहरानी नहरानी होता तो मरफू होता, लेकिन यहां मरफू नहीं ला रहे हैं। क्यों, मंसूब लाएंगे, ये मंसूब है। हालांकि मजरूर भी ऐसा ही आता है। ये हमें कैसे पता चला कि ये मंसूब है, इसलिए कि ये मफऊल बन रहा है। यानी मैंने देखा, किस चीज को देखा, जिस चीज को देखा तो मेरा देखने का काम उस चीज पर हुआ। तो जिस चीज पर कोई काम किया जाता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसी को अरबी में मफऊल कहते हैं। फाइल फेल करने वाला, फेल काम फाइल करने वाला, मफऊल जिस पर किया जाए। सही है। दारिब दर्ब माने मारना, दारिब मारने वाला, मदरूब जिसको मारा जाए। नसर नुसरत मदद करना, नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की जाए। सही है ना। तो इस तरह से चलता है। तो नहरैन ये भी मफऊल है, दो उनको मैंने देखा। तो चूंकि जिनको देखा गया उन पर काम किया गया तो ये भी मफऊल है। मफऊल मंसूब हालत में होता तो नहरानी की जगह नहरैनी लाए। और इन्हीं की सिफत भी लाए हैं कि ये बहने वाले हैं। तो दो बहने वाले दरिया, नहरें। तो जारियैन बहने का जारिन होता है, जारियैन तस्निया का सीगा ले आए, वो भी मंसूब हालत में लाए क्योंकि मौसूफ सिफत एक दूसरे को करेस्पॉन्ड करते हैं चारों चीजों में, है ना। दोनों मुजक्कर, दोनों तस्निया, दोनों नकेरा बगैर अल के हैं इसलिए, और दोनों मंसूब हालत में है। तो रअई तो मैंने देखी दो नहरें, दो दरिया, चलने वाले दो दरिया, जारी दो दरिया, अल यौमा आज के दिन, यानी आज टुडे। अहमद के बेटे के घोड़े बहुत चुस्त हैं, एजाइल हैं। तो फारेह इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, एजाइल के लिए। तो अहमद के बेटे मुदाफ मुदाफिले हो गए। और लेकर कैसे आते हैं, पहले हॉर्स लाते हैं। अहमद के बेटे के घोड़े, तो घोड़े ऑफ बेटे ऑफ अहमद ये लाना पड़ेगा आपको। सही है। हॉर्स ऑफ सन ऑफ अहमद ऐसे होगा, रिवर्स में चलता है। सही है। या इसको ऑफ ऑफ करके लगाएं। तो अफरासु फरस की जमा अफरास, अफरासुबनी मुदाफ मुदाफिले, अफरासु इबनी बेटे के घोड़े। फिर लाएंगे अहमद, अहमद के। तो अब आप अहमद पे गौर कीजिए जरा, अहमद पे आपको नजर आ रहा है कि जबर है, हालांकि ये भी मुदाफिले है इबनी से। तो होना क्या चाहिए था, अफरासु इबनी अहमदी। लेकिन मैंने बताया कि बाज अपना एराब जो है डिक्लेंशन आखिर में जो होता है उसको जाहिर नहीं करते। उनका जेर भी यानी उनका मजरूर भी जबर के साथ आता है। इनको कहते हैं गैर मुनसरिफ, अंग्रेजी में डिप्टाउट कहते हैं, डिप्टाउट। तो इन पर जो है वो जेर नहीं आता, और दो जबर दो जेर दो पेश नहीं आते। एक जबर आएगा एक पेश आएगा, और बस ये दो ही आ सकते हैं। जेर आता ही नहीं है, और दो जबर दो जेर दो पेश नहीं आते, इसको गैर मुनसरिफ कहते हैं। ममनू मिन अस्सर्फ भी कहते हैं अरबी में, वरना हमारे यहाँ आम उर्दू में हम उसको गैर मुनसरिफ कहते हैं। मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ।
منصرف وہ جس پر دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے اور زیر بھی آ جائے زبر اور پیش کے علاوہ، یعنی سب کچھ آ جائے. اور غیر منصرف پر وہ دونوں آئیں گے، یہ چاروں نہیں آئیں گے، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آئیں گے اور زیر نہیں آئے گا. تو بہرحال احمد کے بیٹے کے گھوڑے فارحتن بہت چست ہے. تو فارح کا لفظ ہوتا ہے لیکن یہاں مؤنث لائے اور واحد لائے، کیوں؟ اس لیے کہ جمع غیر عاقل ہے. افراس بن احمدہ یہ مضاف مضاف الیہ بن کے یہ مبتدا بن گئے. یہاں سے یہاں تک یہ مبتدا ہے اور فارحتن یہ اس کی خبر لے آئے نکرہ کہ یہ چست ہے. اگلا عثمان آیا مکہ ایک چست اونٹ پر. تو جا عثمان، جا آنا، صحیح ہے. الٹا یاد کر لیجیے، اردو میں جانا ہوتا ہے، ہمارے اس کے معنی عربی میں آنا ہوتا ہے. تو جا آیا، عثمان، عثمان فاعل ہے اس لیے عثمان مرفوع حالت میں ہے. عثمان آیا، کہاں آیا؟ مکہ. الا مکہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن مکہ ڈائریکٹ بھی آ سکتے ہیں جانے میں، یعنی جا عثمان مکہ تھا، عثمان آیا مکہ. علی جمل فارح، ایک چست اونٹ پر، جمل 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 فارح، تو اس کی صفت لے آئے، مذکر کی مذکر دونوں واحد ہیں، صحیح ہے. دو چوکیدار دروازے، امیر کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں، لیڈر کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں. تو دو دروازے کی رکھوالی کرنے والے، تو البوابان، بواب کہتے ہیں، باب مانے دروازہ، بواب دروازے پہ کھڑے ہونے والے کو کہتے ہیں بواب. تو بوابان تسنیہ لے آئے اور اس لیے لائے کہ معرفہ ہے، اور معرفہ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مبتدا بنانا ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے. تو البوابانی دو دروازے پہ کھڑے ہونے والے. نکرہ اس کی خبر لے آئیں گے قائمانی، دو دروازے کے رکھوالے، دو چوکیدار کھڑے ہیں. کہاں؟ عند باب الامیر، عند ظرف ہے، اس کے بعد مضاف الیہ آتا ہے اور باب کے بعد پھر الامیر اس کا مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ. امیر کے دروازے کے پاس، کاکی کے دیکھ رہے ہیں آپ، امیر کے آخر سے ترجمہ کرتے ہیں، اردو میں تو آسان ہو جاتا ہے. امیر کے دروازے کے پاس دو چوکیدار کھڑے ہیں امیر کے دروازے کے پاس. البوابان قائمان عند باب الامیر، عند باب الامیر، بابی مجرور اس لیے کہ یہ عند کے بعد آ رہا ہے مضاف الیہ بن کے، اور الامیری مضاف الیہ ہے باب کا، امیر کا دروازہ. جی آگے. The shops of the markets of the cities are much beautified. تو دکان ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، اسی کی جمع ہے دکاکین. دکاکین، تو دکاکین اسواق البلاد، اسواق سوق کی جمع ہے، سوق کے معنی بازار، اور بلاد شہر کی جمع ہے بلد. تو دکاکین اسواق البلاد، دکاکین اسواق مضاف مضاف الیہ، اسواق البلاد مضاف مضاف الیہ. تو الٹا ترجمہ کرتے ہیں ہمیشہ، شہروں کے، یہاں سے ترجمہ کریں گے، شہروں کے بازاروں کی دکانیں، شہروں کے بازاروں کی دکانیں اچھی ہیں، خوبصورت ہیں. جمیلتن، جدن یعنی بہت زیادہ، مچ کا ترجمہ کر دیا جدن، دو زبر کے ساتھ ہونا چاہیے. دکاکین اسواق البلاد، مضاف مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے، یہ مضاف یہ مضاف الیہ، پھر یہ مضاف یہ مضاف الیہ، تو یہ سارے مل کے مبتدا، اور جمیلتن اس کی خبر، جمیلتن اس کی خبر ہو گئی. ٹھیک ہے. اور جدن خالی یہ بتانے کے لیے کہ ویری کے لیے، بہت زیادہ کے لیے. اس کے بعد ہاں ایک یہ اس میں رہ گیا، ایک منصف قاضی، عدل والا قاضی دیوان میں ہے، یعنی گورنمنٹ کے آفس میں ہے. تو فی دیوانی ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ فی دیوانی، دی پہلے اس کا ترجمہ کر لے تو ایسے بھی جائز ہے. فی دیوانی قاض عادل، عادل غلط ہے، عادل ہونا چاہیے دو پیش کے ساتھ. فی دو پیش یہاں ہے شاید، ہاں. فی دیوانی قاض عادل، یہ کیوں ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے جو ابھی ہم پڑھ نہیں چکے تو اس لیے اس کو نہیں بتاتا، لیکن جن لوگوں کو معلوم ہے یہ قاض اس لیے کہ یہ
منقوص ہے، اور منقوص کی علامت ایسے ہی آتی ہے، دو پیش اس کے دو زیر کے ذریعے آتے ہیں. لیکن آپ فکر نہ کریں، ابھی اس کی باری نہیں آئی، جب آئے گی تو اس کو پڑھیں گے کہ کیا وجہ ہے. لیکن جنہوں نے پہلے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں. یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے، موصوف صفت ہے، دونوں کا ایک ہی اعراب ہے. یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے. اب دیکھیں گے دو زیر کے ساتھ مرفوع کیسے ہو گیا. یہ مجبوری میں ایسا مرفوع ہے، اس پر پیش آ نہیں سکتا ایک وجہ سے، اس کے آخر میں یا آتا ہے. آپ جانتے ہیں نا اردو میں قاضی بولتے ہیں، قاضی قاضی، اصل میں وہی قاضی ہے. ال لگائیں گے تو القاضی بن جائے گا، لیکن بغیر ال کے لگائیں گے تو وہ یا آخر سے گرا دیتے ہیں. جب وہ گرا دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں تو سمجھ لیجیے کہ دو زیر لگا دیتے ہیں، تاکہ ہونا تو چاہیے قاضیون، لیکن قاضیون عربوں کو بولنے میں مشکل لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں قاضیون نہیں بولیں گے، قاضن بولیں گے، ذرا آسان کر دو. تب ہے وہ قاضیون، لیکن لکھتے اور بولتے اس کو قاضن ہے. اسی طرح ماضن، ماضی، اردو میں ماضی جسے کہتے ہیں وہ ماضن ہے، ال کے ساتھ ہو تو الماضی. اسی طرح جارن، الجاری، ال کے ساتھ جاری ٹھیک رہے گا، بغیر اس کے وہ نہیں قبول کرتے، کہتے ہیں یہ جاریون کون بولے، جاریون، ماضیون، قاضیون، راضیون، رادن، قاضن، اس طرح سے وہ چلاتے ہیں. تو لیکن ہوتا یہ وہی ہے، تو مجبوری میں ایسے نظر آ رہا ہے یہ اصل میں دو پیش کے ساتھ ہی، لیکن لکھتے عرب ایسے ہیں تو بس ایسے کرتے تو ہم بھی ایسے کرتے، مجبوری ان کی زبان ہے، وہ جو چاہے کرے بھائی. اچھا، آج جو ہم یہ سبق پہلے دیکھ چکے ہیں اسی کا تھوڑا سا ایک اشارہ ہے. دیکھیے تسنیہ جب مضاف ہو تو کیا کریں گے. آپ سے پہلے بات ہو چکی ہے اس موضوع پر، اور وہ یہ کہ جب بھی کوئی مضاف ہوتا ہے اسم تنوین والا تو اس کا تنوین گر جاتا ہے نا، مضاف پر تنوین نہیں آتا. تو دو زبر دو زیر دو پیش اگر ہوں گے تو ایک پیش ایک زبر ایک زیر جو ہے وہ گر جائے گا. آپ اگر کہنا چاہیں بیتن رجلن تو بیتن رجلن نہیں کہیں گے، بلکہ بیت رجلن کہیں گے، ایک پیش گرانا پڑے گا، ہے نا. قلم، قلمن تھا، قلمن رجلن تو قلم رجلن کہنا پڑے گا، ایک زبر اس پہ سے گرانا پڑے گا. تو یہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی مضاف پر، ٹھیک ہے. تو اب تثنیہ اور جمع میں کیا کریں، جمع سالم میں اور تثنیہ میں آنی عینی، اور اس میں اونا اینا ہوتا ہے. تو اس میں کیا کیا جائے گا، اس میں یہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ وہ جو نون ہوتا ہے آخر میں تثنیہ کے اندر آنی ہے نا، الف تثنیہ کی علامت ہے اور نون یہ تنوین کی جگہ ہے سمجھ لیجیے، اور عینی تو یا یہ تثنیہ کی علامت ہے اور نون تنوین کی جگہ ہے. تو جیسے تنوین وہاں گر جاتا ہے، تنوین کی جگہ جو آ رہا ہے یعنی نون وہ بھی گر جائے گا. تو اب ہے کیا، ہما یہ دونوں، بیتانی دو گھر ہیں، رجلن ایک آدمی کے، آدمی کے دو گھر، یہ دونوں ہما وہ دونوں، اشارہ گویا کر رہے ہیں وہ دو، یہ آدمی کے دو گھر ہیں. دیز آر ٹو ہاؤسز آف مین، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو اب ہما بیتانی رجلن نہیں کہیں گے، یہ جو نون ہے یہ تنوین کی جگہ ہے تو اس کو آپ کو گرانا پڑے گا. آپ کہیں گے ہما بیتا رجلن، وہ الف تثنیہ کا بتائے گا خالی، اور نون جو ہے وہ پیش کی جگہ ہے، اس کو گرانا پڑے گا مرفوع حالت میں، ہما بیتا رجلن. اس سے آپ کو وہ یاد آئے گی بات جو بتائی تھی وہاں پر، تبت یدا ابی لہب، ہم قرآن میں پڑھتے تبت یدا ابی لہب وتب، وہ اس وجہ سے، ورنہ تبت یدانی ابی لہب ہے اصل میں، وہ تبت ٹوٹ جائیں، یدانی دو ہاتھ ابو لہب کے، ابھی اس لیے کہ وہ مضاف الیہ ہے اور مجرور ہے تو اس کا نون بھی گرا دیا اس لیے کہ یہ مضاف ہو رہا ہے. تو جب بھی تثنیہ مضاف ہوتا ہے تو اس کا نون گر جاتا ہے کیونکہ وہ نون نون اعرابی ہے، یعنی تنوین کی جگہ ہے گویا. اسی طرح رأیت میں نے دیکھے، بیتین دو گھر، رجلن آدمی کے، میں نے آدمی کے دو گھر دیکھے. تو رأیت میں نے دیکھے، بیتین اس لیے منصوب لائے ہیں کہ اب یہ مفعول بن رہا ہے، جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے وہ آبجیکٹ ہے تو اس لیے بیتین لائے. لیکن وہی اگر مضاف ہو رہا ہے دو گھر آدمی کے، کاکی کے، تو اب وہ نون گرا دیں گے. تو رأیت بیتی رجلن، بیتی رجلن نون گر گیا، رأیت بیتی رجلن یہ نون ہے گر جائے گا، رأیت بیتی رجلن مضاف مضاف الیہ ہے. تو تثنیہ کا بھی نون گرا دیتے ہیں. پھر تیسرا مجرور میں بھی یہی کرتے ہیں، ابواب بیتین رجلن گھر کے دروازے، دو گھروں کے دروازے، آدمی کے دو گھر کے دروازے، تو یہ بھی مضاف الیہ ہیں سارے.
تو اس میں کیا کریں گے, بیتینی کا نون یہاں پر بھی گر جائے گا, تو کہیں گے ابواب بیتی رجل, آدمی کے دو گھر کے دروازے, یہ مبتدا ہو گیا مضاف مضاف الیہ ہو کر, اور آگے جمیلۃ نکرہ اس کی خبر لے آئے, اور واحد مؤنث کا صیغہ اس لیے لائے کہ ابواب جمع غیر عاقل ہے, اس کو جماعت کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, واحد مؤنث کا صیغہ لگا دیتے ہیں جمیلۃ. تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ مضاف اگر ہو جائے تثنیہ تو اس کا نون اعرابی گر جاتا ہے, یعنی آخر میں جو نون آتا ہے کتابانی, تو یہ نون گر جائے گا اگر اس کو مضاف کریں گے. دو کتابیں بچے کی, کتابانی ولد, کیا بولیں گے کتابا ولدن یا کتابا الولدی, تو کتاب الولدی مضاف الیہ مجرور ہی رہے گا, لیکن تثنیہ کا نون جو ہے وہ گر جائے گا. اسی طرح جو جمع ہے سالم مذکر کی, اس کا بھی جو نون ہے وہ گر جائے گا, جیسے ہم معلمون الولدی, یہ سب یہ جو مرد ہیں ہم دے آر استاد ہیں, اساتذہ ہیں لڑکے کے. تو ہم سوری یہ ہما کی جگہ ہم غلطی سے کر دیا, یہ تثنیہ میں تو ہما نہیں ہونا چاہیے, ہم ہونا چاہیے تھا, تو اس کو بھی صحیح کر دیتے ہیں یہیں پر تاکہ غلطی نہ رہے. ہم معلمو الولدی, ہم معلمو الولدی, ہم معلمون الولدی, کیا کریں گے ہم معلمو الولدی, یہ سب اساتذہ ہیں لڑکے کے. معلمو نون اعرابی گر گیا, تثنیہ کا بھی گر جاتا ہے اور جمع سالم کا بھی گر جاتا ہے, انہی میں ہوتے ہیں نون اعرابی. آنی عینی تثنیہ میں ہوتا ہے, اونا اینا اینا یہاں ہوتا ہے, آنی عینی عینی وہاں, اونا اینا اینا یہاں, سارے نون گر جاتے ہیں جب بھی ان کو مضاف بنائیں گے. اسی لیے رأیت میں نے دیکھا, معلمین الولدی لڑکے کے اساتذہ کو, تو اب یہ مفعول ہے اس لیے معلمین منصوب حالت میں ہے, تو اب یہ بھی نون گر جائے گا. رأیت معلمی الولدی, رأیت معلمی الولدی, رأیت معلمی الولدی, اس کا بھی نون گرا دیا, جیسے کہ تنوین گر جاتی ہے تو یہ نون بھی گر جاتا ہے. پھر مجرور میں بھی ایسا ہی ہوگا, بیوت معلمین تھا تو بیوت معلمی الولد جدیدۃ, لڑکے کے اساتذہ کے گھر جمع غیر عاقل ہے, لڑکے کے اساتذہ کے گھر, تو معلمین کا نون گرایا اور بیوتن کی تنوین گرا دی, تو ایک لگایا پیش بیوت معلمی الولدی, یہ مضاف مضاف الیہ, پھر یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ, یہ مضاف الیہ کا کنسٹرکشن جو ہے یہ مبتدا بنا اور خبر اس کی جدیدۃ النکرہ لے آئے, واحد مؤنث اس لیے لائے کہ بیوت جمع غیر عاقل ہے. لڑکے کے اساتذہ کے گھر جمع کا صیغہ ہے جدیدۃ, نئے ہیں جدید ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ہیوی ہو گیا لیکن فکر نہ کریں, انشاءاللہ تعالیٰ بار بار ان چیزوں کا اعادہ اور تکرار ہوتی رہے گی تو مضبوط ہو جائیں گی. تو ذہن میں رکھیے کہ نون اعرابی بھی گر جاتا ہے تنوین کی طرح جب وہ مضاف ہو. تو نون اعرابی کہاں کہاں آتا ہے, تثنیہ میں اور جمع سالم میں آتا ہے, جمع مذکر سالم میں آتا ہے, بس جہاں یہ آئے وہاں ان کو گرا دیجیے. ٹھیک ہے, چلیے تھوڑا سا صرف میں ایک نئی بات دیکھ لیتے ہیں, لیکن آسان باتیں جو آپ کو پہلے سے معلوم ہے, خالی مرفوع حالت میں کیا ہوگا. فاعل ڈوئر, اس کا اسکیل یہ آتا ہے ثلاثی مجرد سے, فاعل کام کرنے والا, فعل کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. تو فاعل اس کا تثنیہ کیا ہوگا, فاعلان, لیکن یہ کس حالت میں ہوگا, مرفوع حالت میں. یہ اگر منصوب حالت میں ہوتا تو کیا ہوتا, فاعلین, اور مجرور حالت میں یہ بھی فاعلین, فاعلان. اور یہ اگر فاعل کو اگر مرفوع کی جگہ منصوب پڑھیں تو کیا پڑھیں گے, فاعلن, اور مجرور پڑھیں تو فاعلن. اور اسی طرح سے آ جائیے جمع میں, فاعلون فاعلون, فاعلین فاعلین, ہے نا, فاعلون مرفوع حالت ہے, فاعلین فاعلین یہ منصوب اور مجرور دونوں ایسے ہی ہوتے ہیں, ایک ہی سیم ہوتے ہیں. پھر اس کا مؤنث فاعلۃ, مؤنث فاعلۃ مرفوع حالت میں پیش کی وجہ سے, زبر ہوتا تو منصوب ہوتا فاعلتن, اور زیر ہوتا تو فاعلتن مجرور حالت میں ہوتا. فاعلتان تثنیہ آنی مرفوع حالت میں, منصوب اور مجرور دونوں ایک جیسے ہوں گے, کیا ہوں گے, فاعلتین فاعلتین. اور جمع فاعلاتن فاعلاتن جمع, اور اس کا منصوب فاعلاتن, اس میں دو زبر نہیں آتی, یاد رکھیے گا کہ جمع سالم جو ہوتی ہے اس میں
نصب یعنی اس کا منصوب بھی دو زیر کے ساتھ آتا ہے اور مجرور بھی دو زیر کے ساتھ آتا ہے. فاعلاتن فاعلاتن. ٹھیک ہے. اگر ہم اسی کو عبدہ سے بنائیں تو عبدہ سے بنائیے, اس کا فاعلن کے وزن پہ کیا بنے گا؟ فا کی جگہ عین رکھیے, عین کی جگہ با رکھیے اور لام کی جگہ دال رکھیے, کیونکہ یہی فا کلمہ ہے, یہ با کلمہ ہے, یہ سوری یہ عین کلمہ ہے با, اور دال جو اس کا لام کلمہ ہے. بس اتنا ہی کرنا ہے آپ کو. یہاں رکھیں گے تو کیا بنے گا؟ عابدن عابدن. تسنیہ کیا ہوگا؟ عابدانی عابدانی. اور جمع کیا ہوگا؟ عابدون عابدون. مؤنث عابدتن, جو ہم نام رکھتے ہیں عابدہ, عابد یہاں رکھتے ہیں عابدہ ہے نا, ہا بنا دیتے ہیں اس کو آخر میں, کیونکہ جب رکتے ہیں دو تا پر تو وہ ہا بن جاتی ہے. اور تسنیہ عابدتانی, دو عبادت گزار عورتیں. عابداتن عابدات. صحیح. اسی طرح سمع سے بنا ہے, سمع مانے اس نے سنا, عبادہ مانے اس نے عبادت کی, سمع اس نے سنا, اسے ایک مرد نے سنا. تو اس سے اگر بنائیں گے تو سامع سامع. آپ نے سنا ہوگا جو پیچھے تراویح میں قرآن سنتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ سامع سامع. یہ سامع ہے نا, سماعت کرنے والے, سننے والے. تو سامعن وہی ہے, جب رکتے ہیں تو سامع بولیں گے. اور اس کا تسنیہ کیا ہوگا؟ سامعانی, یہ مرفوع حالت میں. وہی سامعینی سامعینی, وہ مجرور اور منصوب میں ہوگا, وہ تو آپ جانتے ہیں, وہ قاعدہ بار بار چلے گا. لیکن یہاں صرف مرفوع کی مثال دی ہے تو اسی کو دیکھ لیتے ہیں. اور جمع میں کیا ہوگا؟ سامعون سامعون. اور تسنیہ تو سوری جمع میں منصوب اور مجرور کیا ہوں گے؟ سامعین سامعین. ہم آپ بہت دفعہ سنتے ہیں, سامعون کبھی نہیں سنتے. ہمارے ہاں اردو میں سامعین کہتے ہیں, سامعین کرام ہے نا, ایسے کہتے ہیں سامعین کرام. ہم منصوب اور مجرور حالت کو ہی استعمال کرتے ہیں زیادہ, کچھ اس سے پہلے محذوف نکال لیتے ہیں اس لیے. تو سامعین بولتے ہیں, سامعین سنا ہے نا, سامعین بہت کامن ہے, بولتے ہیں سننے والے. تو سامعون مرفوع حالت میں, سامعین سامعین. جیسے مؤمنون مؤمنین مؤمنین, مسلمون مسلمین مسلمین, طالبون طالبین طالبین, اس طرح سے. مؤنث کیا آئے گا؟ سامعۃ سامعہ. تو لوگ نام بھی رکھتے ہیں سامعہ, سننے والی, سامعۃ سامعہ. اور تسنیہ سامعتان, دو سننے والی ہیں. اور جمع سامعات, سننے والی بہت سی عورتیں. ٹھیک ہے. اچھا, منصوبہ متصلہ کی ہم بار بار پریکٹس کرتے ہیں, تو آپ دوبارہ لعلہ کے ساتھ اگر لگائیں ہوا ہما ہم کو, ہوا ہما ہم کی پوری گردان, تو لعلہ لعلہما لعلہم, لعلہا لعلہما لعلہن, لعلک لعلکما لعلکم, لعلکی لعلکما لعلکن, لعلی لعلنا. اور اسی طرح مجرور میں لگائیں تو آج فی کو لگا کے دیکھیں کیسا ہوتا ہے. فی ہوا کے ساتھ تو فی ہی, ہما فی ہما, فی ہم کی جگہ فی ہم کر دیں گے, جیسے الیہم میں کرتے ہیں. فی ہی آپ کی جگہ فی ہا, فی ہما یہاں بھی زیر رہے گا, فی ہما, فی ہن یہاں بھی زیر کے ساتھ. آسان لگتا ہے عربوں کو تو ویسے بولتے ہیں. اور انتا کے لیے فی کا, فی کما فی کم, فی کی فی کما فی کننا, فی یا فینا. صحیح ہے, فی یا فینا, الیہ کی طرح. ٹھیک ہے. اس کو یہاں چھوڑتے ہیں اور اپنی دوسری کتاب کی طرف چلتے ہیں. جی, تو یہاں پر کتاب الاساسی میں یہ شروع کیا تھا انہوں نے بتانا کہ زیرو کے لیے اردو میں بھی صفر استعمال کرتے ہیں. صفر, صفر کے مطلب زیرو. پھر ایک کے لیے واحد, اثنان, اس کو کہہ لیجئے کئی دفعہ تاکہ یہ پکا ہو جائے. واحد اثنان ثلاثہ اربعہ خمسہ ستہ سبعہ ثمانیہ تسعہ عشرہ. صحیح ہے. واحد اثنان ثلاثہ اربعہ خمسہ ستہ سبعہ ثمانیہ تسعہ عشرہ. صفر صفر ہے. اس کے علاوہ واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبعہ ثمانیہ تسعہ عشرہ. ٹھیک ہے. یہ آپ یاد کر لیجیے گا, آپ کو یاد رہنا چاہیے. اب کہتے ہیں چھٹی التدریب السادس, چھٹی مشق, چھٹی ایکسرسائز. اکمل ما یلی, مکمل کیجئے جو آ رہا ہے, مینس کمپلیٹ دا فالوئنگ کا ٹرانسلیشن ہے یہ. القلم قریب, قلم مبتدا ہو گیا ال کی وجہ سے, قریب نکرہ ہے تو یہ خبر ہوگی. قلم
قریب ہے کس سے؟ من کس سے؟ من کتاب ہے نا، القلم قریب من الکتاب یا من کتاب، من الکتاب کر دیں ال کے ساتھ کیونکہ خاص کتاب ہے. القلم قریب من الکتاب، کتاب سے قریب ہے. من حرف جر ہے اس لیے کتاب پر بھی جر آئے گا. وبعید اور دور ہے عن المسطرہ، مسطرہ سطر کھینچنے کا آلہ، مسطرتی وہ گول ہا جو تا ہوتی گولتا وہ ہا بن جاتی رکتے وقت، تو اس لیے وبعید اور دور ہے، یہ قلم دور ہے عن کس سے؟ مسطرتی، المسطرتی طا کے ساتھ مسطرتی، اور آخر میں تا کے نیچے زیر کیونکہ عن حرف جر میں سے ہے. المسطرۃ یہ لکھا ہوا مسطرۃ وہی مسطرہ لیکن زیر کے ساتھ لگائیں گے ان کی وجہ سے. المسطرۃ قریبۃ، دیکھیے یہ القلم مذکر تھا تو قریب لائے تھے، المسطرۃ مؤنث ہے تو قریبۃ لائے اس کے لیے اس کی خبر. مسطرہ یعنی اسکیل رولر قریب ہے من القلم قلم سے، وبعیدۃ بعید کے مقابلے میں بعیدۃ اس لیے کہ مؤنث لفظ ہے مسطرہ، بعیدۃ اور دور ہے عن الکتاب کتاب سے. السکین، سکین کیا ہے؟ چھری، نائف. قریب قریب ہے من التفاح، تفاح سے ایپل سے. وبعید اور دور ہے عن الطبق، طبق پلیٹ، پلیٹ سے دور ہے طبقی. الطبق طبق قریب قریب ہے من السکین، سکین زیر کے ساتھ لگائیں گے آخر میں اس لیے کہ من حرف جر ہے تو مجرور کر دے گا اس کو. وبعید اور دور ہے عن التفاح. تو دیکھیں جب قریب کے لیے من لگاتے ہیں، کسی سے دور ہونے کے لیے عن لگاتے ہیں. یہ بھی آپ کو وہ سکھا رہے ہیں، مذکر مؤنث کا فرق سکھا رہے ہیں، قریب کے ساتھ کیسے بولنا ہے من اور بعید کے ساتھ ان، تو یہ ذہن میں رہے. السیارۃ گاڑی مبتدا ہو گیا، قریبۃ قریب ہے، بات مکمل ہو گئی. لیکن آپ آگے لگانا چاہیں تو لگائے سے بات اور مکمل ہو جائے گی. قریبۃ من الشجر درخت سے قریب ہے، من الشجر. وبعیدۃ سیارہ مؤنث ہے تو اس لیے بعیدہ قریبہ دونوں مؤنث لائیں. بعیدۃ اور دور ہے عن المنزل یا عن البیت گھر سے، عن البیت بیت سے. البیت گھر، قریب قریب ہے من السیارۃ سیارہ سے. وبعید اور دور ہے عن الشجر شجر سے درخت سے. تو دیکھیے عن دور کے لیے اور قریب کے لیے من. التدریب السابع ساتویں ایکسرسائز کیا ہے؟ اکمل ما یلی، اس کو کمپلیٹ کیجئے. اوپر انہوں نے 5 آپ کو لفظ دے دیے ہیں، کوئی نکرہ ہے، کوئی معرفہ ہے، کوئی مختلف قسم کے اسم ہے، تو ان سب کو آپ کو لگانا ہے کون سی چیز کہاں آئے گی. جی البیت فی ڈیش المسجد الحرام، گھر کہاں ہے؟ مسجد حرام کی سڑک پر، تو فی شارع المسجد الحرام مسجد حرام کی اسٹریٹ پر ہے، مسجد حرام کی سڑک پر ہے. امام البیت گھر کے سامنے کیا ہے؟ حدیقۃ واسعۃ ہے نا. مسجد آپ نہیں لگا سکتے، کوئی کہے بھائی مسجد بھی ہو سکتی ہے، نہیں مسجد نہیں ہو سکتا یہاں پر، اس لیے کہ مسجد مذکر ہے، واسعۃ مؤنث ہے. موصوف صفت بنا رہے ہیں آپ، کشادہ مسجد موصوف صفت ہوگی تو دونوں کا اعراب، دونوں کی ہر چیز ایک جیسی ہونی چاہیے. تو امام البیت حدیقۃ واسعۃ دونوں نکرہ ہونے چاہیے، دونوں مؤنث ہونے چاہیے، دونوں پر رفع ہونا چاہیے. اسی لیے انہوں نے حدیقۃ کو کچھ لگایا نہیں کہ آپ اس کو دیکھ کے اندازہ میں لگا لیں، بلکہ سوچ کے لگائیں. تو حدیقۃ واسعۃ کشادہ باغ ہے. بیت بکر مضاف مضاف الیہ، بکر کا گھر قریب قریب ہے کس سے؟ من المسجد مسجد سے قریب ہے. ڈیش الحدیقتی سور مرتفع، سور مرتفع اونچی دیوار ہے. الحدیقتی تو کوئی ایسا لفظ لائیں گے جو الحدیقتی کو مجرور بنا رہا ہے، اس کو مجرور کر رہا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ حول. حول الحدیقتی باغ کے گرد سور مرتفع اونچی دیوار ہے.
حول الحدیقتی، یہ مضاف مضاف الیہ کی طرح چلتے ہیں اس لیے. رقم البیتی، گھر کا نمبر، مضاف مضاف الیہ. رقم البیتی ثلاثۃ، 3 ہے. گھر کا نمبر یعنی ڈور نمبر، گیٹ نمبر 3 ہے. ثلاثۃ. آگے کہہ رہے ہیں کہ اس کو پڑھ لیجیے تو آسان ہے کہ بیتن پہ رکیں گے تو بیت، البیت، قفص، القفص، یہ آسان ہے، آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں پڑھنا. اب یہ واحد اور جمع آپ کو بتا رہے ہیں. دیکھیے مفرد، واحد کے لیے مفرد بھی استعمال کرتے ہیں اور جمع رجل، یہ آپ سب کی واحد جمع جانتے ہیں. رجل ایک مرد، رجال جمع مکسر آ رہی ہے، ساری جمع مکسر آ رہی ہے، ٹوٹی ہوئی جمع، اسٹرکچر کو توڑ دیا گیا ہے. رجل رجال، قلم اقلام، طبق اطباق، مصباح، مصباح کہتے ہیں چراغ کو، لیمپ کو، بلب کو. مصباح مصابیح، مصابیح اس پر تنوین نہیں آتی، یہ بھی غیر منصرف ہے، اس لیے مصابیح کیوں ہے وہ بعد میں بتائیں گے جب ہم تفصیل پڑھیں گے. اصل میں ممنوع من الصرف یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جو کسی چیز پر یہ تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں آنے دیتی اور زیر نہیں آنے دیتی، اس کو کہتے ہیں کہ کچھ علامتیں ہوتی ہیں، کوئی اسباب ہوتے ہیں. تو کوئی 9 اسباب ہیں، ان میں سے اگر کوئی سے 2 پائے جائیں تو پھر یہ ڈپٹوٹ بن جاتا ہے، ممنوع من الصرف بن جاتا ہے. تو اس میں بھی وہ پائے جاتے ہیں، اس لیے ہے. وہ کیا ہے وہ چھوڑ دیجیے، وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ابھی زیادہ دماغ پر زور دینے کی ضرورت نہیں. کتاب، کتاب جمع اس کی کتب، یہ آپ جانتے ہیں جمع مکسر ہے. تمساح مگرمچھ. تماسیح یہ بھی غیر منصرف ہے تو تماسیح پڑھیں گے اس کو. جمل، جمل اونٹ. جمال کسرہ کے ساتھ. جمال جو نام رکھا جاتا ہے وہ جمال ہے، اس کے معنی حسن ہوتا ہے. تو کسی جمال صاحب کو یہ مت کہے گا کہ آپ کے معنی اونٹ، اور وہ بھی جمع کے اونٹ ہے، بہت زیادہ اونٹ ہیں آپ، ایسا مت کہیے گا. وہ کہیں گے کہ آپ، میں تو اونٹ ہوں کہ نہیں، آپ بالکل فارغ ہیں. جمال اور جمال یہ الگ چیز ہے. عصفور، عصفور چڑیا، سپیرو. عصافیر، عصافیر. اسی طرح سے بیتن بیوتن، یہ آپ جانتے ہیں. کلبن کلابن. جی آپ جانتے ہیں واحد اثنان، ابھی آپ نے یاد کیا ہے تو واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبع ثمانیہ تسع، ثمانیہ تسعہ عشرہ، ہو گیا ختم الحمدللہ. یعنی 1B ختم ہو گیا، اس کا مطلب ہے 1C شروع کریں گے. جی قصص میں بنیامین عند یوسف، بنیامین عند یوسف، بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس، یوسف علیہ السلام کے پاس. عند قریب، پاس. یوسف مضاف مضاف الیہ ہے. عند ظرف ہے، وہ مضاف کی طرح کام کرتا ہے. یوسف مضاف الیہ ہے اور یہ مجرور ہے، مجرور ہے. اور یہ پورا جملہ مکمل ہو گیا. یوسف کے پاس بنیامین ہے، اور یہ یوسفہ مجرور ہے لیکن یہ ڈپٹوٹ ہے، اس لیے اس پر زیر نہیں آیا. میں نے بتایا تھا جر نہیں آتا، اس کا جر بھی زبر سے آتا ہے تو جر، لیکن یہ زبر سے لاتا ہے اپنا جر، غیر منصرف جو ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ان میں اسباب معنی صرف ہوتے ہیں. بہرحال وہ چھوڑ دیجیے فی الحال. ودخل الاخوۃ، داخل ہوئے بھائی. اخوہ جمع اخن کی، اخن بھائی کو کہتے ہیں، اس کی جمع اخوۃ. ودخل الاخوۃ، داخل ہوئے بھائی. من ابواب متفرق، مختلف دروازوں سے. دیکھیں ابواب باب کی جمع ہے، من کی وجہ سے مجرور ہے. آگے جمع ہونے کے باوجود واحد مؤنث کا صیغہ لایا، متفرقہ، مختلف دروازے، اس لیے کہ جمع غیر عاقل کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ لاتے. موصوف صفت ہے، دونوں نکرہ ہیں، دونوں مجرور ہیں، من کی وجہ سے وہ اور اسی کی وجہ سے متفرقہ. تو مختلف دروازوں سے داخل ہوئے. کما امرہم، جیسے حکم کیا تھا ان کو. ابوہم، ان کے ابا نے، ان کے ابا نے. ابوہم مضاف مضاف الیہ ہے، ان کے والد نے جیسے حکم کیا تھا ویسے ہی. ووصلوا، اور وہ مل گئے یعنی پہنچ گئے. الی یوسف، یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. ولما رآ، جب دیکھا یوسف علیہ السلام نے. کیسے پتہ چلا یوسف علیہ السلام نے دیکھا بنیامین کو یا بنیامین نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو؟ کیونکہ عربی میں تو آگے پیچھے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، بس یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ فعل کے بعد اگر کوئی مرفوع ہے تو وہی فاعل ہوگا. تو یوسفہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ فاعل نہیں ہے، یوسفو ہے، مرفوع حالت میں ہے، پیش سے پتہ چلا، تو اس سے پتہ چلا کہ یہی اصل میں فاعل ہے. یعنی دیکھنے والا کون ہے؟ وہ ایک مرد یوسف ہے، بنیامین نہیں ہے. بلکہ بنیامین منصوب ہے زبر کی وجہ سے
یہ بھی غیر منصرف ہے تو اس کا نسب اس سے آتا ہے، تو پتہ چلا کہ یوسف نے جب دیکھا، یوسف نے بنیامین کو، یہ مفعول ہے، فرح جدن خوش ہوئے بہت، فرح خوش ہوئے، جدن بہت زیادہ، وانزلہ اور ان کو اتارا، فی بیتہ اپنے گھر میں، وقال یوسف لبنیامین اور کہا یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے، انی انا اخوک کہ میں آپ کا بھائی، بلکہ ہم شاید یہ پچھلی دفعہ پڑھ چکے تھے ایسا لگ رہا ہے، انی انا اخوک کہ میں آپ کا بھائی ہوں، وطمأن بنیامین تو بنیامین اطمینان پا گئے، ان کو اطمینان ہو گئے، دیکھیے وطمأن فعل ہے، اس کے بعد بنیامین فاعل آ رہا ہے مرفوع ہونے کی وجہ سے، اوپر بنیامینہ آیا تھا مفعول تھا اس لیے منصوب آیا تھا، یہاں مرفوع آ رہا ہے، ولقی یوسف یوسف علیہ السلام ملے بنیامین سے بعد زمن طویل ایک لمبی مدت کے بعد، موصوف صفت ہے، فذکر تو ذکر کیا انہوں نے، تذکرہ کیا، امہ اپنی والدہ کا، و اباہ اور اپنے والد کا، وذکر بیتہ اور اپنے گھر کا، وذکر صغرہ اور اپنے بچپنے کا، صغر بچپنے کا، واراد یوسف ارادہ کہ یوسف علیہ السلام نے، فاعل ہے، یوسف علیہ السلام نے، ان یبقى کہ وہ رہے، اندہ یعنی بنیامین رہے ان کے پاس، بنیامین رہے ان کے پاس، یراہ کل یوم کہ ان کو وہ دیکھا کرے ہر روز، ویکلمہ اور ان سے کلام کیا کرے، بات چیت کیا کرے، ویسألہ عن بیتہ اور ان سے گھر کے بارے میں بھی پوچھا کرے، ولیکن کیف السبیل الی ذلک لیکن کیسے ہو اس کے لیے راستہ، مطلب یہ کیسے کیا جائے، ہم روکیں کیسے بنیامین کو، وہ بنیامین اور بنیامین راجع لوٹنے والا ہے، غدن صبح، الی کنعان، کنعان وہ علاقہ جہاں یوسف علیہ السلام اور ان کے والد وہاں رہتے تھے ابتداً، اب یہ وہیں سے واپس آئے ہیں تو واپس جانا چاہ رہے ہیں، تو بنیامین تو جا رہا ہے، راجع جانے والا ہے، غدن صبح، الی کنعان، کنعان کی طرف، وکیف السبیل الی ذلک تو اس کی طرف کیسے راستہ ہو، کیسے کیوں کر ہم اس کو روک سکیں گے، والاخوۃ عاہدوا اللہ علی ان یرجعوا بہ معہم اور بھائیوں نے عہد کیا ہے اللہ سے یہ کہ وہ نہیں کہ وہ ان یرجعوا کہ وہ لوٹیں گے بھی اس کے ساتھ، معہم ان کے ساتھ ہوتے ہوئے، یعنی وہ لوٹا کر لائیں گے اپنے ساتھ، ان یرجعوا بھی یعنی اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، کس کو، بنیامین کو، یہ وعدہ کیا تھا نا، وکیف یمکن تو کیسے ممکن ہوگا لیوسف یوسف علیہ السلام کے لیے، ان یحبس کہ وہ روک لے، حبس کرنا روک لینا، بنیامین کو، عندہ اپنے پاس، بغیر سبب بغیر کسی وجہ کے، کیسے روکوں میں اس کو، کوئی سبب نہیں ہے، ویقول الناس اور لوگ کہیں گے، قد حبس العزیز عنده کنعانیا بغیر سبب، لوگ کہیں گے کہ اوہو عزیز نے تو روک لیا اپنے پاس ایک کنعانی کو بغیر سبب کے، ان هذا لظلم عظیم یہ تو بڑا ظلم ہے، ولکن یوسف لیکن یوسف علیہ السلام کان ذکیا عاقلا یوسف علیہ السلام بہت ذکی، بہت ذہین اور بہت سمجھدار تھے، کان عند یوسف یوسف علیہ السلام کے پاس اناء ثمین ایک قیمتی برتن تھا، انا کہتے ہیں برتن کو، ثمین مہنگا، قیمتی، ثمین سمن سے ہے، سا سے ثمین، یہ نام رکھتے ہیں ثمینہ مطلب بہت قیمتی، پریشیس کے معنی میں، وکان یشرب به تو یشرب فیہ تو وہ اس میں پیا کرتے تھے، خاص قیمتی ان کا پیالہ تھا، وضع هذا الاناء تو انہوں نے رکھ دیا هذا الاناء اس برتن کو، فی متاع بنیامین کے سامان میں، واذن مؤذن اور اعلان کیا ایک اعلان کرنے والوں نے، مؤذن اعلان کرنے والا، اذان دیتا اس کو بھی اعلان اسی لیے کرنے والے کو، اسی لیے اس کو مؤذن کہتے ہیں، اذن اذان دینا، مؤذن اذان دینے والا، انکم لسارقون کہ تم سب چور ہو، والتفت الاخوہ تو سارے بھائی متوجہ ہوئے، التفات کی انہوں نے توجہ کیا، وقالوا ماذا تفقدون اور کہنے لگے تم نے کیا گم کیا ہے جس کا تم شور مچا رہے ہو، قالوا نفقد صواع الملک ہم نے گم کر دیا یا ہم کھو دیا، ہم نہیں پاتے بادشاہ کا برتن، صواع وہی اناء کے معنی میں، بادشاہ کا برتن نہیں مل رہا، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ تو جو اس کو لے کر آئے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا سامان ہوگا، یعنی ایک اونٹ پر جتنا سامان لادا جا سکتا ہے اتنا سامان دیں گے جو بھی اس کو لے کر آئے گا، کہنے لگے یہ قرآن آیت ہے، قالوا کہنے لگے تاللہ اللہ کی قسم، لقد علمتم تم جانتے ہو، ما جئنا کہ ہم نہیں آئے ہیں، لنفسد فی الارض کہ ہم زمین میں فساد پھیلائیں، وما کننا سارقین اور یہ کہ ہم چور نہیں ہیں، قالوا تو کہا بادشاہ کے ساتھیوں نے، فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین
کیا جزا ہوگی اگر تم جھوٹے ہوئے؟ قالو کہنے لگے جزاؤہ تو جزا اس شخص کی من وجد فی رحلہ کہ جس کے سامان میں یہ برتن پایا گیا، فہو جزا وہ خود ہی جزا ہے، یعنی وہی اس کے بدلے میں غلامی میں دے دیا جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں۔ وخرج الاناء من متاع بنیامین تو نکلا برتن بنیامین کے متاع، تو تلاشی لی سب کی باری باری، سب کے میں سے کچھ نہیں نکلا، ان کے اس میں پھر وہ برتن نکل آیا۔ فخجل الاخوۃ بڑے شرمندہ ہوئے بھائی، ولکن قالوا اور کہنے لگے من غیر خجل بغیر تھے تو شرمندہ لیکن اب بغیر شرمندگی کے کہنے لگے ظالم ان یسرق یعنی اگر اس نے چوری کی ہے فقد سرق اخ له من قبل تو اس سے پہلے بھی اس کا بھائی چوری بھی کر چکا ہے، یعنی اس کا بھائی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے، یعنی گویا ان بھائیوں کا اسٹائل ہے، نعوذ باللہ ان پر یہ الزام لگایا۔ اور وہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ جو کوئی ایسی چوری کی بات نہیں تھی، وہ تو ایک ہیلا تھا جو ان کی پھوپھی نے کیا تھا ان کو وہاں روکنے کا، کہ ان کے یہاں یہ کسٹم تھا اس رواج کو برقرار رکھنے کے لیے۔ بھائی جانتے تھے، بعد میں پتہ بھی چل گیا تھا، پھر بھی ان پر یہ تان کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام خود ہی موجود ہیں یہاں پر۔ وسمع یوسف ھذا البہتان یوسف علیہ السلام نے یہ بہتان سنا، فسکت تو خاموش کی رہے، ولم یغضب اور غصہ بھی نہیں کیا، وکان یوسف کریما حلیما یوسف علیہ السلام بہت ہی زیادہ نرم مزاج حلیم تھے اور کریم بہت زیادہ شفقت کرنے والے تھے۔ قالوا کہنے لگے وہ لوگ یا ایھا العزیز ابھی قرآن آیت ہے، اے عزیز مصر اے بادشاہ، ان لہ ابن شیخا کبیرا اس کے ایک ابا ہیں بوڑھے بہت بوڑھے، ابن شیخا کبیرا یہ موصوف صفت اس کی سب بن رہی ہے، ابا کی صفت بوڑھے بھی ہیں اور ابا بڑی عمر کے بھی ہیں، یعنی بوڑھے ہو گئے کمزور ہو گئے بہت زیادہ۔ فخذ احدنا تو لے لو پکڑ لو لے لو ہم میں سے، احدنا کسی ایک کو ہم میں سے، یہ مضاف مضاف الیہ احدنا مکانہ اس کی جگہ، انا نراک من المحسنین ہم آپ کو بے شک دیکھتے ہیں نیکوکار اچھے کام کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ قال معاذ اللہ کہنے لگے یوسف علیہ السلام اللہ کی پناہ، ان نأخذ کہ ہم لیں الا من وجدنا متاعنا عنده سوائے اس کے جس کے پاس ہم نے اپنا مال و متاع پایا ہے، اپنا سامان جہاں پایا ہم تو خالی اس کو پکڑیں گے، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا انا اذا لظالمون تو ہم تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے، کسی بے گناہ کو ہم کیوں پکڑیں۔ وہکذا بقی یا بنیامین ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، تو اس طرح سے رک گئے بنیامین عند یوسف یوسف علیہ السلام کے پاس۔ وفرح الاخوان جميعا اور بھائی سارے کے دونوں بھائی، فرح الاخوان اخون کی جمع اخوان تسنیہ ہوتا ہے نا آنے عینی عینی، دونوں بھائی خوش ہو گئے جميعا، صحیح ہے، اخوان جمع ہوتی ہے اور اخوان تسنیہ ہوتا ہے۔ ان یوسف یوسف علیہ السلام کان وحیدا اکیلے تھے، منذ زمن طویل یوسف علیہ السلام ایک طویل زمانے سے تنہا تھے، لا یرا احدا من اہل اپنے گھر والوں میں سے کسی کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا۔ وقد ساق اللہ الیہ بنیامین اور اللہ نے اب گویا ان کی طرف ہکا دیا، یعنی اللہ لے آئے بنیامین کو ان کے پاس۔ افلا یحبس عنده یراہ ویکلمہ کیا وہ ان کو نہیں روکیں گے اپنے پاس، ان کو دیکھیں اور ان سے کلام کریں بات کریں۔ حل من الظلم اور کیا یہ ظلم ہے، ان یقیم اخ عند اخیہ کہ رہے بھائی اپنے بھائی کے پاس، کوئی ایک بھائی اپنے بھائی کے پاس رہے، اس میں کون سا ابدن نہیں، مطلب کبھی ابدن کبھی بھی کیا پاسبل ہے، ایور ایور جو ہم کہتے ہیں نا کبھی کبھی، ابدن ابدن یہ مراد اس کے ابدن کے معنی ایور ایور، لیکن مراد اس سے ہے کہ کیا یہ ظلم ہو سکتا ہے، اس کو کوئی ظلم کہے گا کہ اپنے بھائی کو روک لیا، کوئی بالکل بھی نہیں، ناممکن ہے۔ اس کو یہاں روک دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور جمعے کو پھر اس کو باقی آگے پڑھیں گے، تو پھر تھوڑی سی مشق کر لیجئے اور سبق غور سے دیکھتے سنتے رہیے، کیونکہ اب چیزیں آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر فضل فرمائے، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔